السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس 2023-24 کا برج کورس ہے۔ ڈے 11 11واں دن اردو میڈیم کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 11واں دن بخار، مہارت، تصور، زبان کی تدریس، درس اقتباس۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اقتباس ہے: زندگی کے معمولات سے اچانک طبیعت اچٹ جائے، پورے وجود پر ایک تھکن سی سوار ہو جائے، اچھا خاصا صحت مند جسم چلتے چلتے رک جائے، بلکہ نخرے دکھانے لگے، تو سمجھیے آپ بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بخار کے دوران ہماری تیمارداری کرنے والے یا مزاج پرسی کرنے کے لیے آنے والے لوگ جو راحت پہنچاتے ہیں، ان کی چند تسلی بھرے جملے سے جو خوشی میسر ہوتی ہے، اس کی ٹھنڈک دل کے اندر تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو کم از کم روزمرہ کے جھمیلوں سے چھٹکارا تو مل ہی جاتا ہے۔ اس خوشی سے وہ بچے بخوبی واقف ہیں جنہیں ہر دن ہر حال میں بیگ اٹھا کر اسکول جانا لازمی ہوتا ہے۔ منت، سماجت، عذر، بہانہ، غرض دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسکول جانے سے نہیں روک پاتی۔ البتہ کسی دن صبح اٹھ کر جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے بخار آ گیا ہے، تب امی ان کا ماتھا چھو کر کہتی ہے، ارے ہاں، تمہیں تو تیز بخار ہے میرے لال، ٹھیک ہے، آج اسکول نہ جاؤ۔ تب بچوں کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ انہیں گویا الادین کا چراغ مل گیا ہے، جس سے بخار ایک جن کی طرح نمودار ہوا اور اس نے انہیں اسکول جیسی مصیبت سے چھٹکارا دلا دیا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر بخار جیسی زبردست طاقت موجود ہے۔ ممکن ہے بخار سے متعلق ہمارے خیالات کسی ایسے شخص کے لیے زخموں پر نمک کا کام دے جس کے پیچھے بخار کسی قرض خواہ کی طرح لٹ لیے پھر رہا ہو۔ بخار سے متعلق میں خاصا خوشگوار واقع ہوا ہوں۔ بچپن بیتے ایک عرصہ ہوا ہے، 2-1 مرتبہ سے زیادہ حرارت سے تپتے ہوئے کسی بخار کے نرم ہاتھوں نے میرے ماتھے کو چھو کر نہیں پوچھا، کہو اب طبیعت کیسی ہے؟ بخار میرے نزدیک ایک دلچسپ تجربہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بخار کسی مہمان کی طرح آتا ہے اور 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا؟ اس کے آتے ہی دوا، دارو، ڈاکٹر، انجیکشن وغیرہ کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ ناظرین بات تمکین سمجھتے ہیں کہ ہم بخار کو بھگانے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ یہ سب اس معزز مہمان بخار کی خاطر مدارت کے لیے ہوتا ہے۔ بخار جب رخصت ہونے لگتا ہے تو مریض اس سے چپکے سے کہتا ہے کہ بھائی کبھی کبھار آ جایا کرو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، تمہارے آنے سے مجھے کولہو کے بیل کو 2-3 دن کا آرام تو مل جائے گا، ورنہ مجھے نہ میرا آفس چین لینے دیتا ہے، نہ گھر کی مصروفیات ایک پل آرام کا موقع دیتی ہے۔ میرے آرام کی فکر کسے ہے؟ تم ہی ان سب کو سمجھا سکتے ہو۔ تمہارا حکم کوئی نہیں ٹالتا، تمہارا حوالہ موجود نہ ہو تو چھٹی کی درخواست بھی منظور نہیں ہوتی۔ ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ بخار میں مبتلا ہونے کی علامات: جسم و جان سلگنے لگتے ہیں، چھینکیں آنے لگتی ہے اور ٹانسل بڑھ جاتے ہیں، درد پورے جسم میں پھیلتا ہے۔ پہلی جوڑی کے تعلق کی پہچان کر دوسری جوڑی مکمل کیجیے۔ مہمان خاطر مدارت، الادین کا چراغ گھسنا۔ دوسرا ہے منت، سماجت، خوشامد، محنت کش، کولہو کا بیل۔ الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تیمارداری: دوست کی طبیعت خراب ہونے پر ہم تیمارداری کے لیے ہسپتال گئے تھے۔ دوسرا مزاج پرسی: جیسے ہی ہم پرانے دوست سے ملے وہ مزاج پرسی کرنے لگا۔ ہم معنی الفاظ لکھیے۔ نمودار، ظاہر، خاطر مدارت، مہمان نوازی۔ ماتھا، پیشانی، حرارت، درجہ گرم۔ مندرجہ بالا اقتباس کی عبارت کو اپنے جملوں میں لکھیے۔ سفر نامہ ایک بیانیہ نثری صنف ہے، اس کے لیے کوئی خاص اصول یا تکنیک، مگر اس کا طرز بیان ہم اس دنیا میں راحت، چین اور اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن غم، پریشانیاں، حادثات اور بیماریاں ہمارا سکوت غارت کر دیتی ہے۔ ان سب کے ذریعے کبھی ہماری آزمائش ہوتی ہے، کبھی ان سے ہماری شخصیت نشو و نما پاتی ہے، اور کبھی بدلتے ہوئے حالات میں ہمارے اندر چھپی ہوئی قوتیں اور صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہے۔ بخار اور بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں اور صحتیابی کے بعد ہم نئے جوش و خروش کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔